کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا قیامت کے دن۔ اللہ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، پیارے حبیب سر اٹھاؤ، ماں کو ملے گا، شفاعت کرو، قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے رب کے حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ جن پر جہنم کا دوام واجب ہے، یعنی کفار و مشرکین۔ سمجھ رہے کہ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہر ایک نے اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا، اور میں اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے میں نے بچا رکھا ہے۔ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو شرک سے پاک رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو اس طرح ایک حدیث نہیں، اگر میں اس وقت آپ کو سنانا چاہوں تو درجنوں حدیثیں میری نظروں کے سامنے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، انس راوی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک سے موجود ہے کہ فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہے جو اویس قرنی ہے، اس کی شفاعت کے سبب بنو تمیم کے افراد سے زیادہ جنت میں لوگ داخل ہوں گے۔ مفسرین نے یہاں شارحین نے فرمایا کہ وہ شخص اویس قرنی ہے یا حضرت عثمان غنی ہے۔ بہرحال احادیث اس باب میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے آپ کو اتنا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر شفاعت مومنین کے لیے حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب مومنین صالحین شفاعت کریں گے، انبیاء کرام شفاعت کریں گے، پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں ہوگی، کسی مجرم کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو پھر یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں تو مجرم کی رہائی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں قیامت کے دن، ان سارے طریقوں کی نفی کر دی گئی، کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہاں دیکھو، یہاں پر جو مراد ہے اس آیت میں نفس سے، وہ نفس کافر مراد ہے، ہر نفس مراد نہیں ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد بهذه الآیہ النفس الکافرہ لا کل نفس۔ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں نفس سے مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس۔ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت کفار کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ گناہ گار مومنین کی شفاعت پر تو کئی آیات و احادیث ہیں جو حد تواتر کو پہنچی، اس پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں ایک کو میں جہنم سے نکالوں گا جس کے دل میں یخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردۃ من الایمان، جہنم سے ہر وہ شخص نکالا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فیلقون فی نہر الحیاء بالحیات، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ جہنم سے نکالے جائیں گے اس طرح کہ وہ جل کر ایک دم کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ جب اس میں یہ جائیں گے تو ایسے تر و تازہ خوبصورت بنیں گے جیسے بہتے ہوئے پانی کی جگہ پر ہرا ہرا سبزہ اگتا ہے، نیا نیا، کومل کومل، نرم نرم۔ سمجھ رہے؟ اس طرح پھر یہ صحیح ہوں گے، تو پھر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ مجھے اجازت دے، اب میں ان کو بھی نکال لوں کہ جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تمہارے ہی لیے تھا گنہگاروں سیاہ کاروں وہ شب پر
جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا، اشک شبر انتظار افو امت میں بہیں، میں فدا اور چاند یوں اختر شماری واہ واہ۔ بہرحال یاد رہے کہ اس آیت کریمہ میں جو نفس سے مراد کی کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی، یہاں پر نفس سے کافرہ مراد ہے کہ جو شرک و کفر کریں گے ان کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے ایک غلط اور باطل عقیدے کا رد کیا گیا ہے۔ وہ باطل عقیدہ کیا ہے؟ یہود کا یہ باطل عقیدہ، غلط عقیدہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں ان کی نجات یقینی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی نجات یقینی ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو جنت ہی ملے گی۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ کیا ہے کہ جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے تو یہ حسرت و یاس کی بات ہوگی، افسوس کا مقام ہوگا۔ تو اگر مومنین کا بھی یہی معاملہ رہے کہ مومنین کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، تو پھر افسوس کیا ہوگا؟ کفار و مشرکین کو افسوس کس چیز کا ہوگا؟ افسوس تو یہی ہوگا، کفار کا شفاعت سے محروم ہونا، شفاعت کا ان کے لیے نفع آور نہ ہونا، ان کا کوئی مددگار نہ ہو، اور تو اس محرومی پر وہ حسرت کریں گے، انہیں کسی کی نصرت اور شفاعت حاصل نہیں ہوگی، تو یہ کفار کے لیے باعث محرومی اور حسرت ہوگی۔ اگر یہ مسلمانوں کے بھی نہ ہو، اگر کسی کی سفارش ایمان والوں کے حق میں بھی قبول نہ ہو، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان بھی شفاعت سے محروم ہیں تو ان کو افسوس نہیں ہوگا، انہیں حسرت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں انہی کو فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کفار کو شفاعت کرنے والے کی شفاعت نفع نہ دے گی۔ فہل لنا من شفاع فیشفع لنا، تو کیا ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہے؟ لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ سے ہٹ کر کفار کا کوئی مددگار ہے نہ ہی کوئی اس کی شفاعت کرنے والا ہے۔ وما للظالمین من حمیم ولا شفیع، کفار کے لیے کوئی ایسا مددگار اور شفاعت کرنے والا نہ ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یہ آیت کریمہ ہے، مگر یہ وہ ہبڑے اس آیت کو پکڑ کر بولتے ہیں تم کیا غوث کو پکارتے ہو، تم کیا یہ کرتے ہو، تمہارے ساتھ تمہارا عمل جائے گا، کوئی تمہیں مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے اللہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، انہیں کسی کی کوئی شفاعت کافی نہیں ہوگی، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ قیامت کی منزلیں الگ الگ ہوں گی، ایک منزل ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یہاں تک کہ آدم کہیں گے یا رب نفسی نفسی نفسی، موسیٰ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، نوح کہیں گے یا رب نفسی نفسی۔ وہ خاص وقت ہوگا جب رب اپنے جلال پر ہوگا، لمن الملک یوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار جبار کی حکومت ہے، سب کی حالتیں خراب ہوں گی۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ ایسے عالم میں اخیر میں سب پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، آج تو ہماری آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں، بخشش کروائیے، بڑی حالت خراب ہے۔ تو کہیں گے آج میں خود نفسی نفسی میں ہوں، آج رب جلال پر ہے، آج اس کا جلال بہت سخت ہے، آج کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، سمجھ رہے کہ ہاں۔ تب وہ محشر میں ہم جب پہنچیں گے سب کے سب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد کی طرف۔ ادھر دیکھا تو چلے آ رہے ہیں، لو وہ آئے، لو آئے، لو آئے، مسکراتے ہم غریبوں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کہیں گے انا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہوں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مجرم تو ان کے دامن میں چھپے گا،
اور چھپ کر کہے گا ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ بہرحال تو یہاں پر جس شفاعت کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہو سکتی، یہاں نفس سے مراد نفس کافرہ ہے، جیسا کہ ہم نے مفسرین کا اجماع نقل فرمایا۔ چلیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہاں پر نفس سے مراد نفس کافر ہے کہ کافر کی شفاعت، کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور کسی کی سفارش سے، اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ مگر یاد رکھو شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسے ہی ہے جو ڈاکٹر کی امید پر زہر پی لے۔ اگر جہنم کی آگ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دی جائے تو پوری دنیا جل کر کے خاک ہو جائے، اس گناہ میں ڈوبے نے جہنم کی ان آگ میں جلنے کے لیے سوچو، ایک مرتبہ انگلی اپنے گھر کے جو ہے اپنے گھر میں چلنے والے گیس چولہے پر گیس کو آن کرو اور انگلی ڈال کر بس 3 سیکنڈ خالی انگلی اس آگ میں چھوڑ کر کے دیکھو، اور اس کے بعد سوچو کہ جو جہنم کی آگ اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ سخت ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس میں جلنا ہوگا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس میں جلنا ہوگا، شریعت کے احکام نہ ماننے کی وجہ سے اس میں جلنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ نکالا جائے گا اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ سوچئے جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ چلیے خیر، اب یہاں تک تو ہو گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ تو یہاں پر جو نفس 2 مرتبہ آیا، پہلے سے نفس مومن، دوسرے سے نفس کافر مراد ہے کہ کوئی مومن یہ چاہے کہ اسی کسی کافر کو فائدہ پہنچا دے، کوئی بھی مومن کسی کافر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ شرک جو ہوگا، یہیں سے سمجھ لو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ اے میری بیٹی مانگ جو تجھ سے دنیا کی چیزیں مجھ سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، مگر یاد رکھنا کہ قیامت کے دن رب کے مقابل آ کر میں تجھے نہیں بخشوا سکتا، کیونکہ رب کے مقابل کہ رب نے کہا کہ اللہ شرک اور کفر کو نہیں معاف کرے گا، اب مشرک کو بخشوانے کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ رب کے مقابل کھڑا ہونا ہے۔ اس کو وہابیہ لے کر اڑ گئے کہ نبی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں میں بخشوا سکتا تو تمہارے کیا کام آؤں گا۔ ارے نادانوں، جاہلوں، ذرا سمجھو تو، اگر نبی کے پاس پامر نہ ہوتا تو میرے نبی کیسے کہہ دیتے اما ترضی ان تکون سیدتا نساء اہل الجنہ، میری بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ پوچھا یا رسول ابا جان پھر مریم؟ کہا وہ اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ میں مالک جنت ہوں، میں تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بناتا ہوں۔ اگر نبی مالک کو مختار نہ ہوتے، نبی جنت نہ دے سکتے، نبی کے پاس اختیار نہ ہوتا تو کیوں کہہ دیتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کا سردار ہیں۔ اگر میرے نبی کے پاس اختیار نہ ہوتا، شفاعت کی طاقت و قوت نہ ہوتی، تو جس فاطمہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نبی کہتے ہیں میں اپنی بیٹی فاطمہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ارے وہی نبی تو فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بتا رہے ہیں۔ تمہاری ماؤں نے دودھ پلایا ہے تو تم دکھاؤ قرآن کی کوئی آیت جس میں اللہ نے آیت اتاری ہو کہ اے میرے حبیب محمد میں تیری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بناتا ہوں۔ کوئی حدیث سنا دو کہ جبریل آئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کا سردار بناتا ہے، جنتی عورتوں کا سردار بناتا ہے۔ پوری دنیا وہابیت و دیوبندیت و سلفیت تبلیغیت کو چیلنج ہے، ان کی ماؤں کا اصلی دودھ انہوں نے پیا ہے تو ثابت کر دیں۔ ایک ایسی حدیث سنا دیں جس میں یہ ہو کہ جبریل امی آئے اور کہا یا رسول اللہ رب آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور یہ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بناتا ہے کوئی حدیث تو دکھا دو، یا قرآن کی کوئی آیت دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ مصطفیٰ خود وہ مالک مختار کائنات ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں۔ فرماتے ہیں
اے میری بیٹی فاطمہ، اما ترضی ان تکون سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تجھے خوشی نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار بن جا؟ یہی مصطفیٰ جان رحمت سوئے لیٹے ہوئے ہیں، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، بولے کون؟ دروازہ کھولا، کہا افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھول دو اور کھولنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا افتح لہو وبشروا بالجنہ، دروازہ کھولو جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا، دیکھا عمر آ رہے ہیں۔ تیسری بار دروازہ کھولا، کہا افتح لہو وبشروا بالجنہ الا بلوى تصیبہ، دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو اس مصیبت پر جو اس پر آنے والی ہے۔ دروازہ کھولا، کہا دیکھا عثمان آ رہے ہیں۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، فاطمہ جنتی، حسن حسین جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبداللہ بن مسعود جنتی، عشر مبشرہ، یہ گزرنے والے لوگ، تو نبی کو اختیار کیسے نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے خیر، تو مگر قیامت کے دن کوئی ایمان والی جان کسی مشرک کی مغفرت نہیں کر سکتی ہے، کسی کافر کی مغفرت، کسی کافر کے حق میں کسی کافر کی بھی شفاعت کیا قبول ہو سکتی ہے؟ کسی مومن کی بھی نہیں قبول ہوگی، ایمان والے کی بھی شفاعت کسی کافر کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ چلو خیر، تو یہاں سے اب آگے 10 آیتیں اخیر تک بنی اسرائیل کے باپ داداؤں پر جو نعمتیں نازل ہوئیں ان کا بیان آگے کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چلے وَإِذْ نَجَّيْنَا، یہ چونکہ شفاعت کے باب کی گفتگو تھی اس لیے طویل ہو گئی، اب آگے بڑی تیزی سے سماعت کریں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو، اذ ہم نے اسے پہلے بتایا تھا کہ اس کے یہاں اذکر مقدر ہے، یاد کرو، یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے نجات بخشی۔ یہ آل کا لفظ اشراف پر بولا جاتا ہے، ذلیل لوگوں پر نہیں، اشراف پر۔ آل فرعون، اب وہ شرافت دینی ہو یا شرافت دنیاوی ہو، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو آل یہ بنا ہے اہل سے، اس کی تصغیر آتی ہے اہیل، اور آل جب بولا جاتا ہے تو اس میں بیوی، بچے، گھر والے داخل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہماری اہلیہ، آل و اولاد جب بولا جاتا ہے تو یہاں پر بچے اور بیوی مراد ہوتے ہیں، گھر والے مراد ہوتے ہیں۔ اب آل رسول سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال بہت ہیں، 3 اقوال زیادہ تر پائے جاتے ہیں، 3 قول۔ ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلی کل مومن تقی، ہر مومن متقی مسلمان میری آل ہے، اور اسی کو راجح سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں دیکھو آل فرعون کہا گیا، فرعون تو لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، 400 سال اس کی عمر گزری ہے، 400 سال تک یہ زندہ رہا، 400 برس سے زیادہ اس کی عمر ہوئی، مگر بے اولاد تھا یہ۔ تو جب اس کی اولاد نہیں تھی پھر آل فرعون کیسے کہا؟ اگر آل کا اطلاق صرف اولاد پر ہو تو قرآن میں آل فرعون کیوں کہا گیا، حالانکہ فرعون کی تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ یہاں آل سے مراد متبعین ہیں، لہذا قیامت تک جو بھی جتنے بھی مومنین، متقین، صادقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں داخل ہیں۔ اسی لیے سرکار نے حضرت سلمان کو جو خاندان والے تھے فرمایا سلمان منا اہل بیتی، سرکار سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں، گھر والوں میں سے۔ اسی لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کہا جاتا ہے، آل محمد یہ عام کر دیا، تمام مومن متقین پر ہو گیا سرکار کے صدقے میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سرکار کی وسیلے سے آل محمد پر، تو یہ تمام مومنین و متقین اس میں داخل ہیں۔ یاد رہے کہ ایمان، تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے۔
سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی رشتہ نہیں. اسی لیے ابو جہل اور ابو لہب اس کی اولاد کو آل رسول نہیں کہا جاتا ہے. اور یہ قول یہ ہے کہ آل سے مراد سرکار کی بیویاں اور ان کی اولاد ہیں، گھر والے مراد ہیں، ازواج مطہرات اور جتنی اولادیں ہیں، پنجتن پاک یہ. اور ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد قریبی رشتہ دار جتنے ہیں سب، لہذا بنو ہاشم، بنو عباس، بنو جعفر، بنو اولاد علی سب آل میں داخل ہوں گے. تو اسے عام رکھا جائے، جیسا کہ ملا جیون علیہ رحمت و رضوان نے نور الانوار میں آل کو آلو کل مومن تقین کے تحت داخل کیا ہے، تمام مومن متقی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ چلیے خیر، یہ آل کی بحث تھی. اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اپنی نعمت کا ذکر کرتا ان کے اوپر، یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، نجیناکم تمہیں نجات دی، جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی. کب؟ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے. جناب عذاب تو ہر کوئی برا ہی ہوتا ہے، مگر سخت قسم کے عذاب کو سوء العذاب کہا گیا، سوء العذاب کہا گیا. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تم پر برا عذاب کرتے تھے. یذبحون ابناءکم، کیا عذاب تھا ان کا برا ان کے اوپر؟ عذاب تو سب برا ہوتا ہے، لیکن یہاں بہت برا عذاب ہو رہا تھا. کیا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا، دونوں. اب اس میں آیت کریمہ میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا اس کا پس منظر سن لیں. تو یہاں آل فرعون، یہ فرعون یاد رہے کہ قوم قبط اور عمالیق سے جو مصر کا بادشاہ ہوا اس کو فرعون کہتے تھے. جو بھی ہوا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام، یعنی نام کچھ بھی ہو، مصریوں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، اور یہاں اس کا ذکر ہے. اور ہم نے بتایا کہ اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 400 برس سے زیادہ. اور آل فرعون سے مراد کیا ہے جب اس کی اولاد نہیں تھی؟ اس کے متبعین مراد ہیں. چلیے اب یہاں پر عذاب کو سوء العذاب کہا، برا عذاب. سب عذاب تو سب برے ہوتے ہیں، تو یہ جو اور عذابوں سے شدید ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیلیوں پر نہایت ہی ظالمانہ بے دردانہ عذاب رکھا تھا، ان کے ساتھ بڑی بے دردی سے محنت و مشقت اور دشوار کام، سخت کام ان کے اوپر لاد دیے تھے. پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھی. غریبوں پر ٹیکس مقرر تھے. غروب آفتاب سے پہلے چاہے غریب اسے ٹیکس دینا پڑتا تھا، مار کر جبرن وصول کرتے تھے. اگر کوئی کمزور شخص کسی دن ٹیکس نہ ادا کر سکا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے. مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں انہیں رکھا جاتا. اور اس کے علاوہ بہت سارے بے رحمانہ سختیاں تھیں. گرے ہوئے ذلت بھرے کام ان سے کروائے جاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا. یعنی جس خاندان سے فرعون تھا، فرعون اور اس کے خاندان والوں کو، نسل کو، تمام قطبیوں کو جلا کر خاک کر ڈالا. بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ ہوا، اس آگ سے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ ہوا. تو اس کو اس سے بہت ڈر اور وحشت ہوئی. اس نے کاہنوں کو، پنڈتوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر معلوم کی. تو کاہنوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا سبب بنے گا. اس کے آنے سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے. دائیاں تفتیش کے لیے مقرر کر دی گئی. اب بنی اسرائیل کے ایک گھر، ایک دروازے پر پہرا تھا. دائیاں جو بچہ پیدا کرنے میں مدد کرتی تھیں، بچے کو صاف کرتی تھی، عورت کی دیکھ بھال کرتی، یہ ہر گھر پہ مقرر تھی. ایک ایک بچی کا، عورت کا حمل دیکھا جاتا تھا. سمجھ رہے کہ دائیاں مقرر تھی. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے 12,000 اور ایک روایت میں 70,000 لڑکے قتل کر ڈالے گئے.
70,000 90,000 حمل گرا دیے گئے. ایک تو یہ عالم تھا جہاں بچے مارے جا رہے تھے، قتل کیے جا رہے تھے، دوسری طرف یہ تھا حمل گرائے جا رہے تھے، دوسری طرف اللہ کی مرضی کی جو قوم کے بوڑھے تھے وہ جلدی جلدی مرنے لگے. ادھر بچے قتل کیے جا رہے ہیں، ادھر بوڑھے مر رہے ہیں. تو اب قبط قوم کے جو مالدار لوگ تھے وہ گھبرا کر فرعون کے پاس آئے اور ان لوگوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں تو موت بہت تیزی سے ہو رہی ہے، بوڑھے بڑے مر رہے ہیں، بچوں کو تو مار رہا ہے، اس پر بچے قتل کیے جا رہے ہیں. تو یہ بتاؤ یہ سب مر کے ختم ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ نوکر کہاں سے ملیں گے؟ خدمتگار کہاں سے لائیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ ایسا کرو 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں. یہ جب اس پر عمل ہونے لگا تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بچیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، حمل سے اور اولاد گرا دی جا رہی. اس کا ذکر ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور ساری مصیبتیں تو تھیں ہی، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جا رہا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ وہ بڑی ہوں گی تو انہیں باندیاں نوکرانیاں گھروں میں رکھ لیا جائے. اللہ فرماتا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی. یاد رہے کہ بلا امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان اور آزمائش کو. اور یاد رہے کہ آزمائش نعمت بھی ہوتی ہے اور شدت و محنت سے بھی بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے نا. آزمائش نعمت کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمیں آزماتا طاقت دے کر. طاقت ایک نعمت ہے، دولت دے کر، یہ بھی ایک نعمت ہے نا. تو شدت محنت اور نعمت سے بندے کی شکر گزاری اور محنت سے اس کے صبر کا حال ظاہر ہوتا ہے. کہ طاقت مل گئی گھمنڈ میں گناہ کرنے لگا، دولت مل گئی تو ہمارا گردی کرنے لگا. اگر فی ذالکم میں ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو بلا سے محنت اور مصیبت مراد ہوگی، اور اگر یہ کہا جائے کہ ذالکم سے اگر ان مظالم سے نجات کی طرف ہو تو یہاں پر بلا نعمت کے معنی میں ہے. دونوں صورتیں ہوں گی. اب وقت چونکہ زیادہ ہو چکا، ایک ہی آیت سمجھیے آج ہو پائی، انشاءاللہ پھر باقی آیتوں کی تفسیر اللہ نے چاہا تو پھر ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.